دوستو آج ہم آپ کے سامنے ایک اہم پیغام لے کر آئے ہیں۔ دوستو الحمدللہ ہم نے ایک کام شروع کیا ہے، ہماری ٹیم نے مل کر ایک کام کا آغاز کر دیا ہے۔ دوستو آپ بھی ہمارے ساتھ شامل حال رہیے، ہم سب مل کر اگر یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلد اس کے نتائج ہمارے سامنے آئیں گے۔ دوستو آج کل ہندوستان کے جو حالات ہیں، ہر آدمی ان حالات کو جانتا ہے، لیکن یہ حالات کوئی نئے حالات نہیں ہے، بلکہ آزادی کے وقت سے پہلے بھی جو حالات ہندوستان میں ہوئے تھے ایسے ہی حالات ہیں۔ تو دوستو ہمیں ماضی کی طرف جانا ہوگا کہ ماضی میں جو حالات ہم پر تھے، ہم نے کیسے محنت کی، تب جا کے ہمارے دیش میں امن و امان باقی رہا۔ تو دوستو ہم نے آج ایک تنظیم شروع کی ہے، اس لیے کہ ساری حکومتیں یہی چاہتی ہے کہ مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے، ان کی ساری قربانیوں پر پانی پھیر جائے، ان کی تاریخیں مٹا دی جائے۔ لیکن دوستو ایسے وقت میں ہم نے ایک زبردست کام شروع کیا ہے۔ اس کام کو سننے سے پہلے آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ جو قوم اپنے ماضی کو بھول جاتی ہے وہ قوم برباد ہو جاتی ہے۔ تو دوستو ہم نے بھی یہی سوچا کہ جو ماضی کے ہمارے کارنامے ہیں، ہندوستان کو آزاد کرنے میں ہمارے جو کردار رہے ہیں، اس کردار کو ہم روزانہ آپ کے سامنے لائیں گے۔ ہندوستان میں انگریزوں کی آمد کب سے شروع ہوئی؟ 16ویں صدی سن عیسوی 1615 میں مغلیہ حکومت کے دوران برطانیہ سے انگریز تاجر بن کر ہندوستان آئے۔ برطانوی بادشاہ جیمس اول کے زمانے میں پہلی دفعہ سن عیسوی 1615 میں کپتان ولیم قیمتی تحائف کے ساتھ شاہ انگلستان کا پہلا سفارشی خط لے کر مغل بادشاہ جہانگیر کے دربار میں آیا، اور یہی سے باضابطہ ہندوستان کی حکومت کا برطانوی حکومت سے سفارتی تعلق قائم ہو گیا۔ مغل بادشاہ جہانگیر کی اجازت سے انہوں نے سب سے پہلے سورت، احمد آباد اور آگرہ وغیرہ میں اپنے تجارتی مراکز قائم کیے۔ اس کے بعد انگریزوں نے اپنا تجارتی مرکز سورت سے بمبئی منتقل کر دیا۔ سن عیسوی 1661 میں جب مغل بادشاہ اورنگزیب نے انگریزوں کے عزائم کو بھانپ لیا تو ان کو ہندوستان سے باہر کر دیا، لیکن بعد میں ان کو پھر ہندوستان واپس آنے کی اجازت ملی، جس کے بعد انہوں نے کلکتہ شہر کو خرید لیا اور وہاں اپنا فوجی قلعہ تعمیر کیا۔ اس کے علاوہ مدراس میں بھی انہوں نے اپنا تجارتی مرکز قائم کر لیا۔ اورنگزیب کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ انگریز تجارت کے نام سے ہندوستان میں اپنی فوجی قلعے تعمیر کر رہے ہیں، اسی لیے اس نے اپنے مختلف گورنروں کے نام یہ حکم جاری کر دیا تھا کہ وہ ملک میں ان کی تجارت پر پابندی لگائے۔ جب شاہ انگلستان جیمس دوم کو اورنگزیب کی سلوک کا علم ہوا تو اس نے کلکتہ کے قریب مشرقی بنگال کے بندرگاہی شہر جاٹگام پر حملہ کر کے اپنی بحری فوج روانہ کی، لیکن اس میں اس کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، جس کے بعد انہوں نے گجرات کے شہر سورت سے حج کے لیے جانے والی بحری جہازوں کو لوٹنا شروع کیا، لیکن جلد ہی برطانوی تجارتی کمپنی کا دیوالیہ نکل گیا، جس کے بعد ان کی طرف سے منت و سماجت کے بعد ان کو سن عیسوی 1690 میں دوبارہ تجارت کی اجازت دی گئی۔ انگریز اب آہستہ آہستہ ملک کے انتظامی امور میں دخل دینے لگے، اور ان کا اثر اتنا پڑا کہ بادشاہ وقت کے لیے کسی معاملے میں ان کو نظر انداز کرنا ممکن نہ رہا۔ ہندوستانی حکمرانوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے آہستہ آہستہ جنوب میں کرناٹک اور مشرق میں کلکتہ پر قبضہ کر لیا۔ نواب ریکارڈ کی مدد کے بہانے مدراس پر ان کا قبضہ پہلے سے ہی ہو چکا تھا۔ بنگال میں مرشد آباد کے حاکم نواب سراج الدولہ نے سن عیسوی 1757 میں ان کو شکست دینے کی کوشش کی، لیکن اپنے وزیر میر جعفر کی غداری کی وجہ سے پلاسی کے مقام پر وہ شکست کھا گئے۔ یہ پلاسی کی جنگ کہلاتی ہے۔ اس جنگ میں انگریزوں کی فوج صرف 3000 سپاہیوں پر مشتمل تھی، جبکہ سراج الدولہ کے پاس 70,000 کی فوج تھی۔ سراج الدولہ کو جنگ کے بعد انگریزوں نے گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ ان کی شکست کی بنیادی وجہ فوج میں شامل منافقوں اور غداروں کی موجودگی تھی، جن کا عبرتناک انجام چند ہی دنوں میں دنیا نے بھی دیکھ لیا۔ میر جعفر جزام کے مریض میں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ تو سب سے پہلے اگر انگریزوں سے کس نے مقابلہ کیا ہے تو مسلمانوں نے مقابلہ کیا ہے۔ سن عیسوی 1767 میں مرشد آباد ہی کے حاکم میر جعفر کے داماد میر قاسم، دہلی کے بادشاہ شاہ عالم اور اودھ کے حاکم نواب
شجاع الدولہ نے اپنی مشترکہ فوج کے ساتھ انگریزوں کا مقابلہ کیا، لیکن بکسیر کے میدان میں سن ء 1764 میں ان کو بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے پاس 50,000 کی فوج تھی، جبکہ انگریزوں کے پاس صرف 7,000 کی۔ شکست کے بعد شاہ عالم نے انگریزوں سے مساہلت کر لی اور ان کا وظیفہ خار بن کر بہار، بنگال اور اڑیسہ کا پورا خطہ ان کے حوالے کر دیا۔ شجاع الدولہ نے بھی انگریزوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ سن ء 1772 میں ہندوستان میں پہلے انگریز گورنر جنرل ہسٹنگ کا تقرر عمل میں آیا۔ تیسری دفعہ ریاست میسور کے حاکم حیدر علی کے قابل فرزند اور جانشین سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ نے پوری قوت سے انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنے کی کوشش کی، لیکن ان کو بھی خود اپنوں کی سازش سے جس میں سر فہرست میر صادق تھا اور میر ہٹو کے ساتھ انگریزوں کے اشتراک کی وجہ سے شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ بھی سن ء 1799 میں جام شہادت نوش کر کے ملک کے مسلمانوں کی وفاداری کی ایک عظیم تاریخ اپنے پیچھے چھوڑ گئے۔ سلطان ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد انگریزوں کی ہمت اور بڑھی اور انہوں نے بنگال و کرناٹک کے بعد پنجاب، سندھ، اودھ اور برما وغیرہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ سن ء 1740 سے لے کر سن ء 1763 کے درمیان انگریزوں اور فرانسیسیوں میں کرناٹک کے مختلف علاقوں پر قبضے کے لیے جو جنگیں ہوئی وہ کرناٹک کی جنگیں کہلاتی ہے۔ کرناٹک اب تک مستقل صوبہ کا نام ہے جو ہندوستان میں جنوبی مغرب میں واقع ہے۔ اس میں سابقہ سلطنت حیدرآباد، بمبئی کے اضلاع بھی شامل ہیں۔ ان کو پہلے ریاست میسور کہا جاتا تھا۔